السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، مختارات محاضرہ نمبر 14 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ خطۃ عمارہ فی الحکم اس درس کو پڑھ رہے تھے اور اس کا ایک صفحہ ہم نے پڑھا تھا۔ آئیے دوسرا صفحہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عظم حقہ فوق حق خلقہ، بے شک اللہ عز و جل نے اپنے حق کو اپنی مخلوق کے حق پر فوقیت دی ہے۔ فقال فیما عظم من حقہ، چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حق کی تعظیم یا اپنے حق کی فوقیت کے سلسلے میں فرمایا، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی تمہیں حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے سلسلے میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر کے اندر لکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اور اس سے پہلی والی آیت کا نزول فرمایا، جس میں ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اور اس کے بعد ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ تو سجدہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین ہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور رب ہونے کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا کسی نبی سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے حق کو چھین کر کے فرشتوں کو یا انبیاء کو وہ حق دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو فوقیت دی ہے اپنے بندوں کے حق پر۔ آگے فرمایا، الا وانی لم ابعثکم امراء ولا جبارین، خبردار، بے شک میں نے تمہیں امیر اور ظلم و جبر کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمانڈروں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ خبردار، ہم نے تمہیں امیر اور ظلم و جبر کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، وَلَٰكِن بَعَثْتُكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَىٰ يُهْتَدَىٰ بِكُمْ، بلکہ میں نے تمہیں ہدایت کا ایسا امام، میں نے تمہیں ہدایت کے ایسے ائمہ بنا کر کے بھیجا ہے
کہ تمہارے ذریعے سے لوگ راہ پا سکیں، رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو ہدایت کا امام بنا کر کے ہم نے تمہیں بھیجا ہے، لہذا کیا کرو؟ فَأَدِرُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ۔ ادرو یہ امر حاضر کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، جس کا معنی ہوتا ہے جاری کرو۔ 1 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فَأَدِرُّوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ حُقُوقَهُمْ، لہذا مسلمانوں پر ان کے حقوق جاری کرو، انہیں مسلمانوں کا حق دو، مسلمانوں کو مسلمانوں کا جو حق ہے وہ حق دو۔ وَلَا تَضْرِبُوهُمْ فَتُضِلُّوهُمْ، اور انہیں مارو مت کہ تم انہیں ذلیل کر دو۔ وَلَا تَحْمَدُوهُمْ فَتُفْتِنُوهُمْ، اور ان کی اتنی زیادہ تعریف بھی مت کرو کہ تم انہیں فتنے میں ڈال دو۔ وَلَا تُغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ دُونَهُمْ، اور انہیں ہٹا کر، انہیں دھکا دے کر اپنے دروازے بند مت کر لو۔ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، کہ ان میں کا قوی ان میں کے کمزور کو کھا جائے۔ وَلَا تَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ فَتَظْلِمُوهُمْ، اور تم ان پر اپنے آپ کو ترجیح مت دو کہ تم ان پر ظلم کرنے لگو۔ وَلَا تَجْهَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان پر جہالت مت کرو، ان کے ساتھ اکھڑ پن مت کرو۔ وَقَاتِلُوا بِهِمُ الْكُفَّارَ طَاقَتَهُمْ، اور ان کی قوت اور طاقت بھر ان کے ساتھ کافروں سے قتال کرو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ بِهِمْ كَلَالَةً، فَإِذَا رَأَيْتُمْ بِهَا لکھا ہوا ہے، اور ہمارے خیال سے یہ بہم ہونا چاہیے، جیسے اس سے پہلے وَقَاتِلُوا بِهِمْ، اسی طریقے سے فَإِذَا رَأَيْتُمْ بِهِمْ كَلَالَةً، پس جب تم ان میں کمزوری اور تھکاوٹ دیکھو تو کیا کرو؟ فَكُفُّوا عَنْ ذَلِكَ، تو پھر قتال سے رک جاؤ۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے دشمن کے جہاد میں زیادہ مؤثر ہے، یعنی دشمن سے جہاد کرنے میں یہ زیادہ پر اثر ہے۔ اس کے بعد کہا ایھا الناس، اے لوگو، انی اشہدکم علی امراء الانصار انی لم ابعثهم الا لیفقهوا الناس فی دینہم ویقسموا علیہم فیئہم ویحکموا بینہم۔ کہا اے لوگو، بے شک میں تمہیں شہروں کے امراء پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں صرف لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے انہیں نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ یہ لوگوں کو ان کا دین سمجھائیں اور ان پر ان کے مال فے کو تقسیم کریں اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اس لیے میں نے بھیجا ہے۔ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ رَفَعُوهُ إِلَيَّ، پس اگر ان پر کوئی چیز مشتبہ ہو جائے، کوئی چیز انہیں سمجھ میں نہ آئے تو اسے لے کر کے میرے پاس آئے، اسے میرے حوالے کریں، یہ پیغام دے کر کے میں نے انہیں بھیجا ہے، لہٰذا اے لوگو تم گواہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں، اور فرما روائی کے سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی نظریہ اور خیال تھا جو آپ کے سامنے اس درس کی روشنی میں آیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔